میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ چلیے بھائی ہمارے ساتھ طلحہ علی بھائی ہیں جی۔ السلام علیکم بھائی، کہاں سے آپ؟ لائیو میں سوال۔ وعلیکم السلام جی، میں بحرین سے بات کر رہا ہوں ابھی۔ جی 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 طلحہ بھائی، سوال میرا یہ تھا کہ ایک حدیث ہے کہ جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ 3 طرح کے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک جس کی بیوی کچھ پھل کو اور وہ اسے طلاق نہ دے، ایک وہ جو کسی کو قرض دے اور اس پہ گواہ نہ لے، اور تیسرا وہ کہ جو کسی نادان شخص کو اپنے پیسے دے دے۔ اس طرح کی کچھ تھی۔ نہیں یہ کوئی ایک کمزور طرح کی روایتیں ہیں، یہ اسپیشل بیٹھ کے کو بنائی گئی ہیں، اس طرح کی کوئی ڈاکٹر روایتیں اسرار نہیں۔ صاحب کی یہ ڈاکٹر اسرار صاحب تو خود بتاتے تھے نا کہ میں حدیث کے معاملے میں امی ہوں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کے لیکچرز میں اکثر ضعیف جھوٹی روایتیں بھی وہ بیان کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک روایت بیان کی جو جھوٹی روایت ہے، گھڑی ہوئی روایت، اپنے لیکچر کے اندر، اور وہ بیان کرنے سے پہلے کہتے ہیں میرے لیے اتنی کافی ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا ہوا ہے۔ تو یہ انہوں نے دلیل پیش کی۔ تو وہ خود جب انڈیا میں گئے تھے اور ان سے کچھ روایتیں انہوں نے ایسی بیان کی تو ان کو پرچی کسی نے لکھ کے دی، تو یہ ان کی للہیت تھی، ان کی شرافت تھی کہ اگرچہ وہ پرچی ان کے خلاف تھی، وہ انہوں نے اس کو پبلکلی ہزاروں کے مجمع میں پڑھا، جس میں کہا کہ جی اس حدیث کو جو آپ بیان کر رہے ہیں تو شیخ البانی نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، میں حدیث کے معاملے میں یعنی کمزور ہوں، تو آپ نے یہ جو میں نے حدیث بیان کی اس کو میری ویڈیو سے آپ اس کو حذف کر دیجیے گا، اپنی ویڈیو میں اس کو نگلیکٹ کر دیجیے گا۔ تو اس طرح کی وہ کئی چیزیں بیان کر دیتے تھے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، آپ ان پرنسپل کو بات پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ پوچھیں، ان پرنسپل۔ جی جی دوسرا نیکسٹ۔ سوال کریں۔ اچھا، اگر آج سے کچھ 7 سال پہلے کسی کو کوئی قرض دیا ہو تو آج کی تاریخ میں بھی اتنے ہی پیسے واپس لینے چاہیے جتنے اس وقت دیے تھے؟ جی بالکل، کیونکہ یہ پیسے کا ڈی ویلیو ہونا ہی ہمارے دور کا مسئلہ ہے نا۔ اگلے زمانوں میں تو یہ نہیں تھا، اگلے زمانوں میں بارٹر سسٹم ہوتا تھا اور کرنسی میں جو یوز ہوتی تھی وہ فیس ویلیو اور انٹرنسک ویلیو ایک ہوتی تھی۔ یہ باقاعدہ فائنانس کی ٹرم ہے، اس کے لیے آپ میری ایک ویڈیو دیکھ لیں، 40 ایئرز اولڈ قرض ادا کرنا، 40 سال پرانا قرضہ، انجینئر محمد علی مرزا لکھے، تو میں نے تفصیلاً اس کے اوپر بیان کیا تھا کہ اگلے زمانوں میں جو سونے کے سکے تھے وہ درہم کہلاتے تھے، دینار کہلاتے تھے، اور چاندی کے سکے درہم کہلاتے تھے۔ تو سونے کی جو ویلیو ہے سکے کی، اس کے وزن کے اعتبار سے وہ دنیا میں آپ کہیں بھی لے جائیں ایک ہی ویلیو ہوتی تھی، کیونکہ وہی اس کی انٹرنسک ویلیو بھی ہوتی تھی جو اس میں چھپی ہوئی، اور وہی اس کی فیس ویلیو بھی ہوتی تھی جو اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ لیکن آج کے دور میں پیپر کرنسی کی وجہ سے کرنسیز اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، وقت کے ساتھ ڈی ویلیو ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے کہ کسی شخص سے آپ نے 10 سال پہلے ایک قرض لیا، اس وقت اس پیسے سے وہ سپوز 50 کلو گندم خرید سکتا تھا، آج آپ جب اس کو وہی والے پیسے واپس کریں گے ہو سکتا ہے وہ 20 کلو گندم بھی نہ خرید سکے۔ تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ لیکن اس زمانے میں اگر آپ نے اس سے 1 تولہ سونا قرض لیا ہوتا اور آج آپ اس کو 1 تولہ ہی واپس کرتے تو اس نے ناراض نہیں ہونا تھا۔ کیوں؟ اس وقت اگر 1 تولے میں 50 کلو گندم آ رہی تھی یا کوئی اور معاملات، تو آج 1 تولے کی ویلیو اتنی بڑھ چکی ہے کہ آج بھی وہ اتنی گندم خرید سکتا ہے۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں 2009 کے اندر پاکستان میں 35,000 روپے تولہ تھا سونا، 35,000، اور آج کی ڈیٹ میں 2,18,000 روپے ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آلموسٹ 14 سال کے اندر سونا کتنے گنا بڑھ چکا ہے۔ اب 2009 میں اگر میں نے کسی کو 35,000 روپے قرض دیا ہے تو اصولاً آج مجھے اس کو 2,18,000 واپس کرنا چاہیے، کیونکہ آج میں 35,000 سے وہ کچھ نہیں خرید سکتا جو اس زمانے میں خرید سکتا تھا۔ تو اس لیے قرض دیتے وقت جب بھی آپ قرض لیں یا دیں تو اس کا ایگریمنٹ یہ کیا کریں کہ میں ایکویلنٹ ٹو گولڈ دے رہا ہوں، تاکہ یہ والی ایمبیگوٹی نہ ہے۔ یا چلے اس وقت دنیا میں کوئی آپ کہہ سکتے ہیں طاقتور کرنسی ہے ڈالرز، اس میں دے دیں۔ اب 2009 میں ڈالر آلموسٹ 60 روپے کا تھا، آج ڈالر 280 روپے کا پاکستان میں۔ تو اگر میں نے کسی کو $100 دیے تھے 2009 میں اور آج مجھے وہ $100 ہی واپس کرے تو میں کمفرٹیبل ہوں، کیونکہ ڈالر تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، میرا روپیہ ڈی ویلیو ہے نا۔ تو ڈالر اور گولڈ یا ایون پاؤنڈ بھی آپ کہہ لیں، جو میجر کرنسیز جتنی بڑی بڑی ہیں، آلموسٹ یہ سٹیبل ہی ہیں ود رسپیکٹ ٹو ہم غریب لوگوں کے جو معاملات ہیں اس میں دیکھا جائے تو۔ ٹھیک ہو گیا؟ جزاک اللہ، 2 سوال ہو گئے۔
نیکسٹ علی بھائی ہمارے ساتھ محمد ریاض بھائی ہیں. بھائی السلام علیکم, کہاں سے ہیں؟ کیمرہ آن کریں, مائک پہ انموٹ کریں. السلام علیکم علی بھائی, کیسے ہو؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاض بھائی کہاں سے ہیں اس وقت آپ؟ میں اس ٹائم کویت میں ہوں, انڈیا سے. انڈیا کس جگہ سے؟ انڈیا یو پی, کویت میں کروانا. جی جی, دیوبند بریلی میرا نہیں دیوبند بریلی نہیں, میں اہل حدیث فرقے سے شروع سے رہا ہوں. دیوبند اور بریلی دونوں اتر پردیش میں آتے ہیں. اچھا, میرے فادر نے بتایا تھا, میں نماز کا طریقہ ڈھونڈ رہا تھا نا, تو میرے فادر نے بولا وہ علی بھائی کی ویڈیو دیکھا تھا, بہت اچھے, اب سے 12 سال پہلے بولا تھا انہوں نے, تو جب سے سن رہے ہوں. ماشاء اللہ, اپنا سوال کریں. میرا سوال یہ ہے علی بھائی, کیا انڈیا میں زیادہ تر سیونگ اکاؤنٹ رہتے ہیں, اسلامک بینک ہے نہیں, تو یہ جو اس میں انٹرسٹ آتا ہے سیونگ اکاؤنٹ میں, یہ اس کا پیسہ کہاں یوز کر سکتے ہیں؟ انٹرسٹ کا پیسہ تو حرام ہے نا. جی میں کافی دفعہ اس کے اوپر جواب دے چکا ہوں. سب سے پہلے تو آپ کوشش کریں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ہی کھلائیں. تھوڑی سی محنت کرنے سے کرنٹ اکاؤنٹ کھل جاتا ہے, تو آپ اس تکلیف سے باہر نکل جائیں گے. لیکن اگر کسی کا کرنٹ اکاؤنٹ نہیں کھلتا تو اسے پیسے کو سیو کرنے کے لیے یا اپنی پے کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی اگر سیونگ اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے, تو اب ظاہر ہے کہ مجبوراً اب یہ سارے معاملات چل رہے ہیں, تو وہ جو پروفٹ اس کے اوپر آتا ہے وہ آپ سال میں ایک دفعہ بینک سے اسٹیٹمنٹ لے کے نا, اس پروفٹ کو, اس کی رقم کو الگ کر لیا کریں, اور اس کو بغیر ثواب کے نیت کے کسی بھی فلاحی کام میں لگا سکتے ہیں. کسی غریب آدمی کو بھی دے سکتے ہیں آپ, اور اسی طریقے سے کوئی بھی ایسا کام جو نیکی کا کام ہے, اس سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا, تو اس کام میں آپ اسے صرف کریں گے, لیکن چونکہ وہ حرام مال ہے اس کے اوپر ثواب کی نیت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, نیکسٹ کوشچن کریں. دوسرا کوشچن یہ ہے, زیادہ تر ریل ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں نا اس پہ اسلامک قرآن کی آیتیں اس پہ انسٹاگرام پہ ڈالنے کے لیے, تو وہ زیادہ ہو جاتی ہیں, تو انہیں ڈیلیٹ کرنا, وہ سارے بولتے ہیں کہ قرآن ڈاؤن لوڈ کر لیا تم نے, اسے ڈیلیٹ کر رہے ہو, یہ قرآن کی بے ادبی کر رہے ہو. نہیں, کوئی بے ادبی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے یہ سب کچھ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے, یہ کوئی فزیکل تو نہیں ہوتا. فزیکل بھی ہو تو کوئی اس میں ایسا ایشو والی بات نہیں ہے. یہ تو کسی کے نزدیک نہیں ہے, لوگ جذباتی جملے بولتے ہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اس طرح وہ کہتے ہیں ریسائیکل بن میں آپ نے پھینک دیا تو گنہگار ہو گئے. بھائی وہ فزیکلی کوئی ریسائیکل بن تو نہیں ہے, وہ ایک انٹلیکچوئل چیز ہے. اگر انٹلیکچوئل چیزوں کے اوپر بھی انہوں نے شرعی حکم لگانا ہے تو پھر ان کو آپ اینٹی وینم پھکی والا جواب دیا کریں, الزامی جواب, کہ کیا کوئی قرآن لے کر ٹوائلٹ میں جا سکتا ہے؟ تو یہ کہیں گے نہیں. تو ان کو کہ حافظ قرآن کے سینے میں بھی تو قرآن ہوتا ہے, اسے بھی ٹوائلٹ جانے سے روک دو. تو اب وہ ٹوائلٹ نہیں جائے گا تو مر جائے گا بےچارا. تو حافظ قرآن بھی تو ٹوائلٹ جاتا ہے, وہ قرآن باہر تو نہیں رکھ کے جاتا, وہ انٹلیکچولی قرآن تو اپنے ذہن میں ساتھ لے کے جا رہا ہوتا ہے. اس طرح موبائل میں اگر قرآن ہے وہ آپ ٹوائلٹ میں لے کے جاتے ہیں تو فزیکل قرآن تو نہیں ہے, وہ تو الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی فارم میں سٹور ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ چلے ریاض بھائی, فی امان اللہ.